أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے والدین۔ یہ بڑا ایمان افروز اور بڑا سیکھنے والا غور و فکر کرنے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں والدین کے بارے میں۔ یہ انشاءاللہ سنیے گا، آپ کی زندگی کے اندر یہ آپ کے اندر بڑی تبدیلی لائے گا۔ ایک شخص اپنے بوڑھے والد کی بیماری پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ وہ لاکھوں کا مقروض تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا۔ مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت کاروبار تھا وہ بھی دن بدن ختم ہو رہا تھا۔ دکان سے روزانہ کی رقم اٹھا کر اپنے والد کی تیمارداری اور آنے والے مہمانوں پر خوشی سے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر جا کر اپنے بیٹے سے سارے دن کی رقم دینے کا کہا تو بیٹے کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگا، ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں اور آپ دن بھر کی سیل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ دادا ابو صرف آپ کے والد نہیں ہیں، ان کے باقی بیٹے بھی ہیں، باقی بیٹے بھی تو ہیں، تو صرف آپ کیوں؟ اس شخص نے جواب دیا، تم اس وقت جس دکان میں بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے۔ رات کو جا کر سکون سے جس گھر میں نیند پوری کرتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے۔ یہ قرض تو کچھ بھی نہیں، اگر مجھے اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑ گیا تو کر دوں گا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دوں گا، بس کسی طرح میرے باپ کی زندگی بچ جائے۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جائیدادیں دکانیں، کاروبار پھر سے بن جاتے ہیں، قرض بھی اتر جاتے ہیں، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال اور سٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ وہ شخص یہ کہہ کر رقم واپس رکھ کر چلا گیا۔ اپنے کسی دوست سے مزید قرض لیا، اپنے والد کی بیماری پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ آخری وقت میں اس شخص کا بوڑھا باپ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ہنر ہے، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ ابا جی، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو کام والدین کی دعاؤں سے ممکن ہے وہ تعلیم اور ہنر سے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ والد صاحب کو ان کی اس لیے پریشانی رہتی تھی کہ باقی بچے ویل ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر فرما برداری بہت تھی۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا بوڑھا والد محترم وفات پا گیا۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں مبتلا ہو گیا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے کے بعد اپنا کام پھر سے شروع کیا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنا مقروض ہے جائیداد فروخت کرنے کے بعد بھی قرض نہیں اتار پائے گا، لیکن برکتوں کا نزول ایسا ہوا کہ صرف ایک سال میں وہ سارا قرض اتار دیا۔ اس کے بعد وہی دکان پھر سے سیٹ کر دی، پوری دکان کے ساتھ ساتھ گودام بھی بھر دیا۔ ایک دن اسی جگہ بیٹھ کر اپنے اسی بیٹے سے پوچھا، قرض اتر گیا، دکان بھر گئی، گودام بھر گیا، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جی بالکل، سب کچھ ہو گیا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جائیداد بن جاتی ہے، قرض اتر جاتے ہیں، کاروبار پھر سے سنبھل جاتے ہیں، زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ دیکھو آج سب کچھ ہو گیا، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ وہ شخص نم آنکھوں میں ان کا بیٹا یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا، وہ شخص نم آنکھوں سے یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا کئی گھنٹے بیٹھ کر روتا رہا۔ آپ سب بھی ذہن نشین کر لیجئے، جائیدادیں بن جائیں گی، قرض اتر جائیں گے، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال ہو جائیں گے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے والدین، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے۔ کبھی والدین کو یہ طعنہ مت دیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں آپ والدین نے ہمارے لیے جائیدادیں نہیں بنائی، ہمارے لیے کوئی اور ہمیں کاروبار سٹیبل نہیں کر کے دیا، ہمیں نہیں۔ یہ نہ والدین کو کہیں، آپ کے والدین نے
آپ کو پڑھا لکھا دیا، یا آپ پیدا ہو گئے، آپ کو پیدا کرا دیا، آپ کی نگہداشت کر لی، اسی پہ اللہ کا شکر کریں۔ انہوں نے تو وہ جو مشکل ٹائم تھا گزار کے آپ کو اس کام بنا دیا، باقی آپ خود کریں، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں اور خود سٹیبل ہوں۔ والدین کو یہ تانے مت دیں، اور والدین اگر بوڑھے ہیں یا جو بھی ہیں جس طرح کے صحت مند، اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں۔ یہ والدین آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے، ہر چیز آپ کو دوبارہ مل جائے گی، یہ والدین آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور اگر آپ کے والدین وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو ان کے لیے صدقہ کریں۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں، ہمارے لیے کیا کیا نہیں کرتے، دن رات محنتیں کرتے ہیں، ہمارے لیے جگہ بھی بنائی، جائیدادیں بھی بنائی، کاروبار بھی دیے، یا اور بھی ان کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اتنی مشقت سے ہمیں اگر جائیدادیں نہیں دی، اتنی مشقت سے ہمیں پالا تو گئی، ان کے لیے صدقہ کریں۔ وہ وہاں پہ آپ کے صدقے کے محتاج ہیں، آپ کے نیک اعمال کے محتاج ہیں، تو اپنے والدین کے لیے صدقہ کریں، اپنے والدین